السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 13 جمادی الاخری 1447 ہجری مطابق 5 دسمبر 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے فکر آخرت۔ آخرت کو اپنے ذہن پر سوار کر لیجیے۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ اس وقت ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری اور کوتاہی آخرت سے غفلت ہے۔ آخرت کی فکر، حساب کتاب کا یقین اور خدا پاک کا سامنا کرنے کا خوف ہمارے دل و دماغ سے نکل چکا ہے یا کہیں دب کر رہ گیا ہے۔ ہم عقیدے کے طور پر اس کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن یقین کی کیفیت حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی غلط رخ پر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی احساس نہیں۔ صحابہ اکرام کی سب سے بڑی صفت آخرت کی یہی فکر تھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ جب بھی میں سورہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ حضرت ابوبکر آخرت کے ڈر سے بار بار یوں کہتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ آخرت کا سفر کتنا طویل و پرمشقت ہے اور سوارے سفر کتنا کم ہے۔ دراصل آخرت کی سچی فکر ہی انسان کو گناہ سے روکتی اور نیکی پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہی انسان کو صحیح راہ پر قائم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے۔ مشکل سے کوئی صفحہ ملے گا جس میں کسی نہ کسی پہلو سے آخرت کا ذکر نہ ہو۔ وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ایک دن تجھے پلٹ کر اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ آیت 281 میں فرمایا، اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، آیت نمبر 105۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 18۔ پورا قرآن جنت و جہنم کے حالات اور آخرت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم غفلت سے باہر نکل کر اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ اس کے لیے 2-4 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، موت کی یاد۔ زیادہ سے زیادہ موت کا ذکر کریں۔ ہو سکے تو اپنے گھر میں ایسے پوسٹر چپکا لیں جو موت کی یاد دلاتے ہوں۔ نمبر 2، روزانہ محاسبہ و مراقبہ۔ ہر روز سونے سے پہلے یہ مراقبہ یعنی دھیان لگائیں کہ میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوں۔ پھر سوچیں کہ آج میں نے کون سے برے عمل کیے ہیں۔ نمبر 3، کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت۔ کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کچھ حصہ سمجھ کر پڑھیں گے تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ غرض یہ کہ آخرت کو ہلکے میں نہ لیں بلکہ اسے اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیں۔ ایسا کرنے سے ہی ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ دوسرا مضمون ہے اخلاقیات۔ معاف کرنا سیکھیں۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ اسلام نے جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے ان میں ایک نہایت اہم صفت دوسروں کو معاف کر دینا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، زبان سے برا بھلا کہا یا کسی اور طرح ہمیں تکلیف پہنچائی تو اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت تو دی ہے کہ ہم برابر سرابر کا بدلہ لے لیں، لیکن اس نے پسند اس بات کو کیا ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح چاہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، سورہ شورى آیت نمبر 40۔ ایک اور جگہ ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی جتنی تمہیں دی گئی، تو اس کی اجازت ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، سورہ نحل آیت نمبر 126۔ معاف کرنے میں 2-3 پہلو ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ ہمارے کسی ملازم، خادم یا بیوی بچوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس ٹوٹ جائے یا اس سے ہمارے اوپر کوئی چیز گر جائے یا گھر کے کسی سامان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے یا وہ بتایا وہ کام ٹھیک سے نہ کر پائے، ایسی صورتوں میں ہمیں غصہ آتا ہے اور بہت مرتبہ ہم اسے بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، انہیں معاف کر دیا کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ امام زین العابدین کی باندھی انہیں وضو کرا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے لوٹا آپ کے اوپر گر گیا۔ آپ کو غصہ آنے ہی والا تھا کہ باندھی نے یہی آیت پڑھ دی۔ آپ نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے آزاد بھی کر دیا۔ دوسرا پہلو یہ کہ کسی نے ہمارا حق مان لیا، ہمیں چوٹ پہنچائی یا زبان سے گالی دی یا جانی و مالی نقصان پہنچایا،
ایسی صورت میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن معاف کرنے کو بڑے ثواب کا کام بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں اور برائی کرنے والوں کو معاف کیا۔ شاید ایک بھی مثال ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس میں آپ نے اپنے مخالفوں سے بدلہ لیا ہو اور ان کو معاف نہ کیا ہو۔ تیسرا یہ کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اس کے لیے دل میں انتقامی جذبات پیدا کر لیں اور یہ سوچتے رہیں کہ جب بھی موقع ملے گا اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کی نفسیات سے پاک تھے۔ آپ کا مزاج انتقام لینے والا نہیں تھا، یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ کبھی برا سلوک کیا تو آپ کی فکر یہ نہیں ہوتی تھی کہ کسی طرح مجھے موقع مل جائے تو میں اسے سبق سکھاؤں، اور اسی طرح نہ آپ اس کے لیے برا سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے، برباد کر دے اور اس کے گھر میں آفتیں نازل کر دے، اور اسی طرح نہ آپ کو اس سے خوشی ہوتی کہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے۔ آپ اس طرح کے غلط جذبات سے پاک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ انتقام کے جذبات سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارو۔ دوسروں کو معاف کر دینا اور بدلے کی بھاونا سے اوپر اٹھ کر جینا خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ جب ہم اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب آدمی بدلہ لینے کی سوچتا رہتا ہے تو اس کے ذہن پر ایک عجیب طرح کا دباؤ اور کشمکش رہتی ہے جو اسے سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو جو اجر و ثواب عطا کرے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ تیسرا مضمون ہے فکر و نظر، نوجوان نسل، راستہ، منزل اور رہنمائی، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل اور اس کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان مضبوط ہو تو قوم مضبوط ہوتی ہے، اور اگر نوجوان کمزور پڑ جائیں تو قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث ہمیں نوجوانوں کی تربیت، ان کی سمت اور ان کے کردار کے بارے میں واضح رہنمائی دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان روشن تعلیمات سے جوڑیں تاکہ وہ مقصد حیات کو پہچانیں اور مضبوط قدموں سے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ سورہ کہف آیت نمبر 13۔ یہ آیت نوجوانوں کی عظمت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سراہا جن کے دل اللہ کی معرفت سے روشن تھے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل کامیابی علم یا طاقت میں نہیں بلکہ ایمان اور ہدایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص نصیحتیں فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو تنگدستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 10,248۔ یعنی جوانی قیمتی خزانہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہی عمر سیکھنے، بڑھنے، خدمت کرنے اور مقصد کے حصول کا اصل وقت ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل بظاہر تعلیم یافتہ، ٹیکنالوجی سے واقف اور ظاہر میں ترقی کی طرف آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فکری انتشار، نفسیاتی دباؤ، بے سمتی اور بے مقصدیت کا شکار ہے۔ موبائل اسکرینوں کی چمک نے نظر کو تو روشن کر دیا ہے مگر فکر کو دھندلا کر دیا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں رہنمائی کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ نوجوان اگر درست راستہ پا لیں، انہیں مقصد زندگی سمجھا دیا جائے، ان کے اندر خود اعتمادی، کردار سازی اور اخلاقی تربیت کا بیج بو دیا جائے تو یہی نوجوان قوم کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں ان کا اصل مقام یاد دلائیں، انہیں صرف ڈگریاں نہ دیں بلکہ فکر و شعور بھی دیں۔ ان پر تنقید کرنے کے بجائے ان کو محبت سے سمجھائیں، ان کا راستہ روکنے کے بجائے صحیح راستہ دکھائیں، انہیں اپنی غلطی سے سیکھنے کا حوصلہ دیں، ان کے ذہنوں میں سوالات کی گنجائش رکھیں تاکہ وہ مقصد سے خالی، فکر سے دور اور عمل سے محروم نہ ہوں، اور اپنی قوم و ملت کے مستقبل کو اسی طرح روشن اور تعمیر کر سکیں جس طرح ان سے پہلے کے نوجوانوں نے اپنے اپنے وقتوں میں کیا۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری اٹھا لی تو نوجوان نسل نہ صرف اپنا راستہ پائے گی بلکہ دنیا میں خیر کا چراغ بن کر چمکے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخری مضمون مسائل۔ سوال: اگر کسی شخص نے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: 4 رکعت والی فرض نماز کی تیسری و چوتھی اور مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہ ہوگا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ پڑھنا افضل ہے اور سورہ فاتحہ چھوڑنے کی عادت بنانا درست نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔